فیض رمضان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، میری زندگی ہے فاطمہ۔ جگر گوشہ رسول، زوجہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام، مادر شبر و شبیر زینب و کلثوم، ہائے محسن محسنائے اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی چہیتی صاحبزادی۔ 3 رمضان المبارک ایک روایت کے مطابق شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں نازیہ علی اور میرے ساتھ ڈاکٹر مظفر حسین آج ہم شہزادی فاطمہ کے فضائل پر علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے تعارف کی جانب بڑھیں گے۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ آغاز کیجیے۔ ناظرین کرام، میری جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ایک روایت کے مطابق آج ان کی رحلت ہے۔ اس عنوان سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مہمان گرامی ہمارے علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ منقبت خان نعت خان جناب محترمہ خضرا فیروزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے یہی ہے کہ آج جس طرح سے آغاز میں ہی میں نے نام لیا تو وہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم تو اتنا ذکر کر سکیں، لیکن علامہ صاحب آپ سے چاہیں گے روشنی ڈالنے کے لیے۔ جی بالکل، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات تو ہر دن ہونی چاہیے، اور رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رمضان جہاں نفس کو گناہوں کی علائشوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور زہد و تقویٰ پر پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ، تزکیہ نفس کا مہینہ، خدا کی طرف قدم بڑھانے کا مہینہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے۔ جن ہستیوں کو عقیدے میں رکھنا ضروری ہے، جن کی محبت و مودت کو خالق نے لازم و واجب قرار دیا ہے، ظاہر ہے ان کا ذکر کرنا، ان کی بات کرنا، ان کے فضائل کو جاننا اور سمجھنا، اور انہیں ایمان کا حصہ بنانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ اعمال قبول ہو سکیں۔ پروردگار عالم نے ہمارے نماز و روزہ اور قرآن کی تلاوت اور بہت ساری عبادات ان کی قبولیت کے لیے چہارد معصومین پنجتن پاک اہل بیت طاہرین کی مودت کو لازم اور شرط قرار دیا۔ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چہارد معصومین سے محبت و مودت نہیں رکھتا ہے تو اس کے باقی اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔
اور جناب صدیقہ کبریٰ ولیۃ القبریٰ معصومہ عالم شہزادی کونین بنت رسول ثقلین مادر حسنین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خالق نے وہ عظمت عطا کی ہے اور وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جس میں وہ فرد فرید ہیں، خود وحید ہیں۔ بی بی تو ویسے فضائل کا کعبہ ہیں، محاسن کا کعبہ ہیں، مناقب کا کعبہ ہیں، اور تمام جہان کے جو فضائل اور مناقب اور محاسن ہیں وہ اس گھر کا اور اس در کا طواف کرتے ہیں۔ آیات قرآنی اس گھر کی اور اس در کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو قرآن مجید مختلف مقامات پر ہمیں پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بہت ساری آیات جو اہل بیت کی اور پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان آیات میں جناب سیدہ بیچ میں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں سینٹر میں نظر آتی ہیں۔ جی بالکل کی بات کرتے ہیں، بالکل محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ جی بالکل بالکل، سورہ کوثر کا مصداق بھی جناب سیدہ ہیں، سورہ قدر کی تفسیر کا بھی ایک پہلو جناب سیدہ ہیں، سورہ دہر کی تو بہت ساری آیات ہیں جو جناب سیدہ کے گھرانے کی منقبت خوانی کر رہی ہیں۔ آیہ مودت میں جناب سیدہ مرکز نظر آتی ہیں، آیہ تطہیر میں جناب سیدہ مرکز نظر آتی ہیں، اصحاب کسا میں جناب سیدہ مرکز نظر آتی ہیں، آیہ مباہلہ میں جناب سیدہ مرکز نظر آتی ہیں۔ مباہلہ میں ایک ہی خاتون، اس کی بھی اگر بات کی جائے تو وہ ایک ہی انتخاب۔ جی بالکل بالکل، دیکھیے کہ مباہلہ کی آپ نے بات کی ہے، یہ یوں ہے کہ یہ بنو نجران کے رہنے والے عیسائی ہیں، جی پیغمبر گرامی کے ساتھ مناظرے کے لیے مدینے میں آتے ہیں۔ اچھا، عیسائی اس لحاظ سے قابل داد ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی اسلحے کی یا تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں لڑی ہیں وہ کفار نے، مشرکین نے، بت پرستوں نے لڑی ہیں یا یہودیوں نے لڑی ہیں۔ عیسائیوں کی کوئی جنگ نہیں ہے، تلوار کی اسلحہ کی کوئی جنگ جی نہیں ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو ہیں یہ سارے جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، دلیل کے جواب میں دلیل نہیں رکھتے تھے، علم کے جواب میں علم نہیں رکھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دلیل، برہان، منطق، علم نہ ہو تو وہاں پھر پیچھے مقابلے کے لیے صرف اسلحہ اور تلوار ہی رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ اب چونکہ عیسائی پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس لائبریریاں بھی تھیں، علماء بھی تھے، اسکالرز بھی تھے، بنو نجران میں ان کی اکیڈمیاں تھیں، آسمانی کتابوں کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے، ان کے پاس بہت بڑے بڑے علماء تھے۔ پیغمبر گرامی نے جب اسلام کی تبلیغ کے لیے اور تشہیر کے لیے خطوط لکھے تو انہیں بھی خط لکھا، اور جب انہیں خط لکھا تو انہوں نے اس خط کے جواب میں یہ طے کیا کہ ہم ان کے ساتھ جا کر بات کریں گے، علم کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ کوئی 22-23 رکنی ایک وفد جو ہے وہ چلا بنو نجران سے، اور بہت ساری کتابیں لے کر، ساری آسمانی کتابیں، اور ان کے بڑے بڑے اسکالر اس وقت کے دنیا بھر کے بڑے مانے ہوئے ان کے عالم جو ہیں یہ مدینہ میں پہنچے، اور مسجد نبوی کے صحن میں رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے لگے۔ 3 دن تک انہوں نے مناظرہ کیا۔ اچھا، اس بات پر عیسائی قابل داد ہیں کہ جنگ انہوں نے تلوار سے نہیں لڑی، علم کے جواب میں علم لے کر آئے ہیں۔ بھائی یہ پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ جہاں علم ہوگا وہاں علم کا جواب علم سے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے گا۔ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں فساد ہوتا ہے، وہاں فتنہ ہوتا ہے، وہاں لڑائی ہوتی ہے۔ اسلام میں جنگ و جدال کی اور خون بہانے کی اور کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے کی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں، خود کسی پر جا کر حملہ نہیں کیا۔ مجبور دفاع تو لازم ہے، جان مال کا، مملکت کا، اسٹیٹ کا دفاع کرنا تو فرض ہے نا۔ عیسائی آئے ہیں، انہوں نے جنگ نہیں لڑی ہے، وہ علم کی جنگ لڑنے آ گئے، انہیں اپنے علم پر ناز تھا۔ 3 دن تک مناظرہ ہوا، جب حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد یہ آیت ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ حبیب بات تو ہو گئی، اب جو علم آ جانے کے بعد، حجت تمام ہو جانے کے بعد، دلیلیں پیش کر دینے کے بعد اب بھی اگر اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے تو ان سے کہیے کہ اب جو ہے وہ مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ آپ میدان مباہلہ میں آ جائیے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو کاذبین ہوں گے ان پر خدا کی لعنت ہو جائے گی۔ یعنی فیصلہ ہو جائے گا کہ صادقین کون ہیں، سچے کون ہیں، عیسائی سچے ہیں یا پیغمبر گرامی سچے ہیں۔ جی بالکل۔ اب جب ان افراد کو بلایا گیا تو صیغے یہ سارے جمع کے ہیں، ابناءنا، نساءنا، انفسنا، سارے صیغے جمع کے ہیں۔ گنجائش بظاہر بنتی ہے، جمع چونکہ 3 سے شروع ہوتی ہے اور 3 سے بہت زیادہ جتنے بھی ہوں اس میں کروڑوں اربوں خربوں بھی آ سکتے ہیں، بالکل۔ تو ظاہراً الفاظ گنجائش دیتے ہیں کہ زیادہ ابناءنا میں بہت زیادہ بیٹوں کو پیغمبر لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ،
اپنے بیٹوں کے ساتھ امت کے بیٹے بھی لے کر جا سکتے ہیں، نساءنا میں بھی بہت زیادہ خواتین کو لے جا سکتے ہیں، انفسنا میں بھی زیادہ افراد شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی ابناءنا کے مقام پر صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے، نساءنا میں صرف صدیقہ کبریٰ معصومہ عالم کو لے کر گئے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ انفسنا کے مقام پر پیغمبر اعظم خود تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ جناب امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کو لے کر گئے۔ تمام مورخین نے بلا تفریق مکتب و مسلک و مذہب، تمام مورخین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مباہلہ میں بس صرف یہی 5 ہستیاں گئی۔ پنجتن کا گلدستہ جی، بھی تو یہ پنجتن سارے کا پھول ملے ہیں تو بنا ہے نا۔ بالکل بالکل، بے شک، یعنی چھٹا کوئی نہیں ہے، یہ صرف 5 ہیں، اور اتنا خوبصورت گلدستہ ہے یہ کہ جو جا رہا ہے ان کے مقابلے پر۔ اچھا، عیسائی بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنے ساتھ کن افراد کو لے کر آتے ہیں، کیونکہ دعا مانگنا اور دعا کے نتیجے میں عذاب کا آنا، تو ان کا جو سب سے بڑا ان کا سربراہ تھا، جو ان کا پیشوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں اگر اپنے ساتھ دوسرے افراد کو لے کر آئیں، اپنی امت کو لے کر آئیں، مصاحبن کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے، لیکن اگر اپنے اہل بیت کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے۔ آسمانی کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اگر اہل بیت کو لے کر آتے ہیں تو پھر یہ سچے رسول ہیں۔ جب انہوں نے انوار خمسہ کو دیکھا، یعنی ان 5 نورانی پیشانیوں کو دیکھا، تو سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تورات و زبور و انجیل میں جس نور کو، پنجتن پاک کے جس نور کو پڑھے ہوئے ہیں، وہ انہی پیشانیوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں پہلے ہی دوسرے کتابوں میں بالکل بالکل، بے شک۔ تو اب ان کا جو روحانی سربراہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، ورنہ صبح قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر علامہ واقع صاحب نہیں یہیں رہے سے گا۔ ہم دوبارہ سے کریں گے، ابھی وقفے کا وقت ہوتا ہے۔ میں چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ لوگ جو ناظرین فیض رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ہماری اسکرین پر جو نمبر آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہوں گا۔ پروگرام فیض رمضان میں گفتگو ہماری جاری ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ اور ان کی شان جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ بریک سے پہلے علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو فرما رہے تھے کہ کس طرح نجران کے ساتھ جو مباہلہ ہوا ہے اور جس انداز میں یہ انوار خمسہ جب اس میدان میں پہنچی تو وہ کیا کیفیت تھی؟ ایک شان تھی، ایک عظمت تھی کہ جو مد مقابل فریق کو بھی نظر آ رہی تھی، پیشانیوں کا نور نظر آ رہا تھا، چہروں کی نورانیت نظر آ رہی تھی، جلالت نظر آ رہی تھی، علم کی عظمت نظر آ رہی تھی، انہیں ان چہروں میں حقانیت اور صداقت نظر آ رہی تھی۔ خالق نے صادقین کا گلدستہ بھیجا تھا، مقابلہ کاذبین سے تھا نا، آج لعنت کاذبین پر کرنی تھی، تو یہ صادقین کا مجمع جا رہا تھا اور اتنا جامع مجمع تھا، اتنا خوبصورت مجمع تھا۔ یہ سالن کے صرف 5 ہستیاں ہیں اور ان 5 کو پیغمبر، آج سوال بنتا ہے کہ جب گنجائش تھی اور صیغہ جمع کے تھے تو دوسرے افراد کو بھی پیغمبر کیوں نہ لے کر گئے، جبکہ خواہش بھی تھی، کلمہ پڑھنے والوں کی بھی خواہش تھی۔ صرف ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ کیونکہ قرآن مجید جو آیت نازل کر رہا ہے تو آج مقابلہ صادقین اور کاذبین کے درمیان ہے، چونکہ آج مقابلہ کاذبین کے ساتھ ہے تو لے کر صادقین کو جانا تھا۔ صادقین سے مراد معصومین ہیں، یعنی وہ ایسے صادقین ہوں کہ جن کی صداقت بمنزلہ عصمت ہو اور اس کی گواہی وہ صرف قول میں اور گفتگو میں صادق نہ ہوں بلکہ وہ کردار میں بھی صادق ہوں، رفتار میں صادق ہوں، افکار میں صادق ہوں، ظاہر میں صادق ہوں، باطن میں صادق ہوں، تو وہ مکمل طور پر یعنی ایک ایسی صداقت رکھتے ہوں کہ جس میں کسی بھی طرح کی خطا کا کوئی امکان ہی نہ پایا جاتا ہو۔ یہاں اللہ ہمارا کسی کو صادق کہنا اور ہے اور اللہ کا کسی کو صادق کہنا اور ہے۔ ہم سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی کو صادق کہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے یہ پنجتن جو صادقین ہیں ان میں جناب سیدہ کو تو صدیقہ کہا ہے، اور صدیقہ تو مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کائنات کی ساری صداقت جہاں پر ڈیرہ لگا لے اسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ یعنی آیت مباہلہ بتا رہی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صداقت کا مرکز ہیں، اور آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ عصمت و طہارت کا مرکز ہیں، اور آیت مودت بتا رہی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ مرکز مودت ہیں، یہ مودت کا مرکز ہیں۔ پھر یہ کہ
سورہ مبارکہ کوثر پر جب ہم پہنچتے ہیں تو سورہ کوثر یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ بی ہے کہ جو خیر کثیر کا مرکز ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی ہر اعتبار سے اگر جناب سیدہ کو دیکھا جائے تو قرآن مجید بھی اس بی بی کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے، پیغمبر گرامی بھی ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں. یہ ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور اسلام کے لیے ان کی جو قربانی ہے اور ان کے گھرانے کی جو قربانی ہے، اور انہوں نے بچوں کی جس طرح تربیت کی اور ایسے بچے پال کر دیے کہ جو محافظ اسلام قرار پائے اور جن کی وجہ سے اسلام صبح قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا. یہ احسان بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جیسے آپ نے ماشاءاللہ فرمایا کہ مرکز طہارت و عصمت آپ جناب سیدہ فاطمہ زہرا، اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ خضرہ فیروزی جو ہے وہ بارگاہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں منقبت پیش کریں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. جائے گا جنام کیسے شہر، جائے گا جنام کیسے شہر، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. اچھا مجھے یہاں پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم امت بھی ہیں اور مفکر اسلام بھی ہیں، مفکر پاکستان بھی ہیں، بہت خوبصورت عقیدت کے اشعار انہوں نے کہیں اور واقعاً اجر رسالت مودت قربہ جسے کہتے ہیں نا اس کا حق ادا کیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اور تقابل کر رہے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے جو قرآن مجید میں پورا سورہ مریم موجود ہے. فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. آج جناب مریم سلام اللہ علیہا کا جو مقام بلند ہے قرآن میں سورہ مریم موجود ہے، کہ ایک نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی قدر ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے مریم سلام اللہ علیہا کے طہارت و عصمت قرآن مجید میں سورہ موجود ہے. لیکن حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ تین ایسی نسبتیں ہیں جس سے حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت اور بلند ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین کون ہے؟ وہ نور چشم ہے، وہ دختر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. فرماتے ہیں امام اولین و آخرین، وہ رسول جو اولین و آخرین کے امام ہیں، اس کی بیٹی ہونے کی نسبت آپ کو بلند کرتی ہے. کہہ رہے ایک نسبت ہے. دوسری نسبت فرماتے ہیں بانو آتا جدار حل عطا،
فرماتے ہیں اس کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے جو تاجدار حالت ہے. سورہ انسان بالکل بے شک بے شک اس کے تاجدار کی زوجہ ہونے کا شرف آپ کو عطا ہو رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا آگے مرکز پرکار عشق. واہ واہ سبحان اس اللہ. کے بعد تیسری نسبت، ایک تو یہ کہ حضرت علی کی زوجہ ہونے کی نسبت ہے، اور تیسری نسبت کہ جو ہے مرکز پرکار عشق ہے. مرکز پرکار عشق، مرکز کاروان عشق کے جو سردار ہیں حسن و حسین، ان کی والدہ گرامی قدر ہونے کی نسبت بھی جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فضیلت اضافہ. اور آخر میں ڈوب کر عقیدت اور محبت میں ڈوب کر جو اشعار کہتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آئین رشتہ آئین حق زنجیر پاست. کہتے ہیں کہ پروردگار کی جو توحید ہے، اس کا حکم الہی ہے، وہ زنجیر پا ہے، مجھے روکا ہوا ہے. اور کہہ رہے ہیں فرمان جناب مصطفیٰ پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ کہتے ورنہ گردے تر تربتش گردی دمی سجدہا برخاک او پوشی دمی. کہتے ہیں اگر یہ دونوں نہ ہوتے، یعنی رسالت مآب کا فرمان نہ ہوتا اور پروردگار کا حکم نہ ہوتا، تو میں کیا کرتا؟ میں حضرت فاطمہ زہرا کی تربت کا طواف کرتا اور جناب زہرا کی تربت پر سجدے کرتا. واہ. یہ مقام، یہ جناب سیدہ کا جو مرتبہ ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اس کو بیان کیا. قبلہ آپ اسی حوالے سے آگے گفتگو کو جاری کریں. میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے اپنے مقام پر بات حق کہی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو فضائل ہیں ان کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، اور ایک جہت ان کے فضائل کی یہ ہے کہ وہ دختر رسول ہیں، زوجہ جناب امیر ہیں اور مادر حسنین ہیں. تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا دختر ہونا ان کے لیے ایک شرف ہے، جناب سیدہ کے لیے ایک شرف ہے، ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے کہ وہ ایک ایسے بابا کی، ہر بیٹی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہے. تو جناب سیدہ سے بڑا تو کسی کا باپ ہے ہی نہیں. جناب سیدہ کے بابا تو وہ ہیں کہ جو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، جو مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، طٰہٰ اور یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، باعث تخلیق ارض و سما ہے، مصداق لولاک لما خلقت الافلاق ہیں، کہ جہاں خالق یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق ہی پیدا نہ کرتا، میں کائنات ہی پیدا نہ کرتا. یعنی میں نے زمین و زمان، آسمان و چمن، بار بہار، خشکتار، حجر شجر، دریا سمندر، خضر سکندر، عرض سما، ہوا فضا، دشت صحرا، بہتے ہوئے دریا، دریاؤں میں موجوں کی روانی، بادلوں سے برستا ہوا پانی، دن کا اجالا، رات کا تاریک پردہ، یہ جو فلک سے ستاروں سے سجایا ہے، یہ جو دریاؤں میں موجوں کی روانی ہے، یہ جو بادلوں سے برستا ہوا پانی ہے، یہ جو ساری کائنات ہے میرے حبیب میں نے آپ کی وجہ سے خلق کی ہے. تو وجہ تخلیق کون و مکان ہے سرکار دو عالم. اللہ کے بعد پوری کائنات میں افضل ترین ہستی جو ہے وہ سیدہ کے بابا ہیں. یہ سیدہ کے لیے بالکل سیدہ کے لیے یقیناً شرف ہے. اور پھر سیدہ زوجہ ہیں اس کی کہ جو امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں، یعصوب الدین ہیں، رئیس العارفین ہیں، سید الموحدین ہیں، مولود کعبہ ہیں، شہید محراب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری نسبتیں جو ہیں سیدہ کے لیے ایک شرف ہیں. اور پھر وہ والدہ گرامی ہیں ان بچوں کی کہ جو حسنین ہیں، کریمین ہیں، امامین ہیں، سبتین ہیں، نورین ہیں، سیدین ہیں، ثقلین ہیں، شریفین ہیں. تو ایسی عظمت بھی یعنی نہ کسی کے ایسے جی بالکل بالکل خدیجۃ القبریٰ، ملکۃ العرب، سیدۃ العرب، یعنی جناب سیدہ کی والدہ گرامی کون ہے؟ جناب سیدہ کی والدہ گرامی وہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ نے انہیں طیبہ کہا، انہیں طاہرہ کہا، انہیں صدیقہ کہا، انہیں ملکۃ العرب کہا گیا، انہیں خدیجۃ القبریٰ کہا گیا، انہیں سیدۃ العرب کہا گیا. اور پھر وہ صرف مادر فاطمہ نہیں ہے بلکہ وہ جدۃ المعصومین ہے. حسن سے لے کر مہدی تک 11 اماموں کی والدہ گرامی ہیں. تو یہ سارے شرف اپنی جگہ پر ہیں. علامہ اقبال اس شعر میں بی بی کے فضیلت کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں نسبتوں کے اعتبار سے کہ ان کے والد کی طرف جو نسبت ہے ان کے شوہر کی طرف ان کی جو نسبت ہے، ان کے بچوں کی طرف ان کی جو نسبت ہے، یہ ان کا شرف ہے. لیکن میں نے حدیث قصہ میں دیکھا کہ خالق پیغمبر کا یہ شرف بیان کرتا ہے کہ وہ فاطمہ کے بابا ہیں، علی کا یہ شرف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کا یہ شرف بیان ہو رہا ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. حدیث قصہ میں جب یہ چادر تطہیر میں جمع ہو گئے نا، یہ پانچوں جب جمع ہو گئے تو فقال الامین جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگارہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ ہیں کون؟
फ़क़ाल अज़्ज़ा वजल हुम अहलु बैत नबुव्वत व माअदिन रिसालत। तो अल्लाह ने जो जवाब दिया वो ये था कि ये अहल बैत नबुव्वत है और ये माअदिन रिसालत हैं। ये रिसालत की कौन है? कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इस चादर के नीचे फातिमा है और फातिमा के बाबा हैं और फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बेटे हैं। यहाँ अल्लाह उनकी निस्बत बयान कर रहा है जो जनाब सैयदा के लिए, यानी निगाह खालिक ये बयान कर रही है कि ठीक है अपने मकाम पर सैयदा के लिए भी शरफ है, लेकिन उनके लिए भी शरफ है कि वो कोई सैयदा का बाबा है, कोई सैयदा का शौहर है, कोई सैयदा के बेटे हैं। तो सैयदा एक ऐसी हस्ती है, बल्कि इस घर के जो गुलाम बने उन्होंने भी इस बात पर फ़ख्र किया और करना भी चाहिए था। इस घर की जो कनीज़ें बनी उन्होंने भी इस बात पर फ़ख्र किया और उन्हें करना भी चाहिए था। ज़ाहिर है कि कनीज़ ज़हरा को इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि मैं सैयदा की कनीज़ हूँ, इससे बड़ा और शरफ क्या हो सकता है। और फिर इस घर के जो गुलाम हैं, कंबर हैं, सलमान हैं, मिक़दाद हैं, इस घर की जो कनीज़ हैं जनाब फ़िज़ा, और फिर अगर अज़मतों और फ़जीलतों के एतबार से देखें तो इस घर के ग़ुलामों के फ़ज़ाइल इतने हैं कि दुनिया के साहिबान फ़जीलत उन ग़ुलामों के फ़ज़ाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। नूर जो खड़ी हो जाए तो नूर ही नूर बिखर जाए। बिल्कुल। जहाँ हम अपने नबी की बात करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शान में अगर हम बात करते हैं कि वो बेटी उनकी लाडली जिगर गोशा रसूल कि जिनकी ताज़ीम में अगर वो बेटी तशरीफ़ लेकर आ जाती थी तो खड़े हो जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगी इस पे थोड़ी रोशनी डालें, वो रिवायात जो हैं आपके लफ्ज़ों में लोगों तक पहुँचे। जी बिल्कुल, ये तारीख़ कहती है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब भी तशरीफ़ लाती तो पैगम्बर गिरामी जनाब सैयदा के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें यूँ जाऊँगा कि हमें सबसे पहले दीन को देखना है कि दीन हमें क्या आदाब सिखाता है। जो पैगम्बर गिरामी ने अल्लाह का दीन हम तक पहुँचाया है, उस दीन ने हमें अकायद दिए हैं, अहकाम दिए हैं, अखलाक दिया है, आदाब सिखाए हैं, तहजीब सिखाई है। बिल्कुल, तहजीब सिखाई है। अब वो जो दीन हमें आदाब और तहजीब सिखा रहा है, वो दीन हमें ये आदाब सिखाता है कि औलाद को चाहिए कि वालिदैन के एहतराम में खड़ी हो। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि बेटे को, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीह हो या वली हो, कोई भी हो, उसे अपने वालिद के एहतराम में खड़ा होना चाहिए। तो बेटे को खड़ा होना है, इसी तरीके से बेटी को खड़ा होना है। दीन ने ये नहीं कहा है कि बाप बेटी औलाद के एहतराम में खड़ी हो, ये नहीं कहा है। दीन ने जो तहजीब दी है, जो आदाब सिखाएं। अब दूसरा सवाल, पैगम्बर अकरम ने अल्लाह का जो दीन हम पर पहुंचाया उस पर ख़ुद भी अमल करते थे या नहीं करते थे? ज़ाहिर करते थे। रसूलुल्लाह ख़ुद भी उस दीन पर अमल करते थे। तो फिर क्या वजह है कि जो दीन रसूलुल्लाह ने हम तक पहुंचाया, उस दीन के आदाब तो ये हैं कि औलाद खड़ी हो एहतरामन। यहाँ हम ये देखते हैं कि पैगम्बर अकरम ख़ुद अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते थे, जबकि पैगम्बर गिरामी दीन के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते। तो फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बेटी अलग बेटी है। दुनिया के दूसरे साहिबान औलाद जो हैं उनकी औलाद अलग है। हाँ, और फिर यहाँ पर पैगम्बर गिरामी जो खड़े होते थे सैयदा के एहतराम में, वो बेटी होने की वजह से नहीं खड़े हो रहे थे। अगर बेटी होने की वजह से खड़े हो रहे होते तो फिर तो ये सुन्नत बन जाता, और फिर सुबह क़यामत तक उम्मत का हर उम्मती इसको सुन्नत समझता और हर बाप सुन्नत समझकर बेटी के एहतराम में खड़ा होता। लेकिन 14 सदियाँ गुजर गईं, बड़े बड़े फ़ुक़हा, मुफ्तियान, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन गुजर गए। ये सब ने अपनी किताबों में इस अमल को लिखा भी, बताया भी, मगर किया किसी ने भी नहीं। कोई भी कभी अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। कभी सहाबा किराम में से भी कभी कोई अपनी बेटी के एहतराम में नहीं खड़ा हुआ, वरना सहाबा इस अमल को सुन्नत समझते। ये जो रिसालत में आपका जुमला है कि उम्म अबीहा, ये भी कायनात में ना आदम से लेके खातम तक ना क़यामत तक शायद कोई कहे अपनी बेटी को माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि फ़ातिमा तो उम्म अबीहा, कि फ़ातिमा अपने बाबा की भी माँ है। और चूँकि उम्म का एक मतलब होता है मरकज़, तो पैगम्बर गिरामी बचपन में ही उनकी वालिदा गिरामी दुनिया से चली गई थी, तो अब सैयदा ने हर कमी पूरी की है। यानी माँ वाली शफ़क़त भी दी है, बेटी वाला सलूक भी किया है, फिर उनका ख्याल भी रखा है, उनके साथ हमकारी भी की है, उनकी ढालस भी बनी है, उनका साथ भी दिया, उनके दीन को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना पूरा घर दिया है। अलगर्ज ये कि ये वो मरकज़ है कि जिसके ज़रिए से पैगम्बर का दीन लोगों तक पहुँचा है। तो जी बिल्कुल। अब पैगम्बर गिरामी जो एहतराम में खड़े हो रहे हैं, तो बेटी होने की वजह से तो नहीं खड़े हो रहे हैं। अब क्यों खड़े हो रहे हैं? इसलिए खड़े हो रहे हैं कि पैगम्बर भी हुज्जत खुदा है और सैयदा भी हुज्जत खुदा है। पैगम्बर भी इलाही मनसब रखते हैं और सैयदा भी इलाही मनसब रखती हैं। पैगम्बर नबुवत का मनसब रखते हैं और सैयदा विलायत का मनसब रखती हैं। वो सैयदुल मुरसलीन है और ये सैयदतुन निसाइल आलमीन है। तो यहाँ प्रोटोकॉल मनसबी है, एक साहिब मनसब एक साहिब मनसब के लिए खड़ा हो रहा है। एक साहिब मनसब, एक इलाही ओहदा रखने वाला एक दूसरे इलाही ओहदा रखने वाले के लिए खड़ा हो रहा है। एक इलाही नुमाइंदा एक दूसरे इलाही नुमाइंदे के लिए खड़ा हो रहा है। तो ये प्रोटोकॉल सरकारी था, ये इलाही प्रोटोकॉल, ये अल्लाह की तरफ से था कि ज़ाहिर पैगम्बर गिरामी बाबा ज़रूर हैं,
لیکن جو آنے والی ہے وہ بھی اللہ کی نمائندہ ہے، اور وہ صبح قیامت تک کی عورتوں کے لیے خالق نے اس کو نمونہ قرار دیا ہے، ماڈل قرار دیا ہے، ان عورتوں کے لیے انہیں حجت قرار دیا ہے۔ پیغمبر گرامی کی یہ حدیث بھی تو ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، اس حدیث کو میں مکمل کر دوں کہ منظر کچھ یوں ہے کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھیں اللہ کے رسول احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ روایت کہتی ہے قامہ الیہا، قامہ لہا نہیں کہا، قامہ لہا اور قامہ الیہا میں فرق ہے۔ کیا کہنا؟ قامہ لہا کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدہ پاس آ جائیں اور پیغمبر کھڑے ہوں تو کہا جائے گا قامہ لہا۔ قامہ الیہا کا مطلب ہے کہ سیدہ جہاں بھی ہوتی جیسے ہی نگاہ نبوت پڑتی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کر جاتے، سبحان اللہ، آگے بڑھ کے استقبال آگے بڑھ کر استقبال کرتے، پھر انہیں لیتے، اور پھر تاریخ یہ منظر اس طرح لکھتی ہے کہ سیدہ اپنی پیاری دختر کے ماتھے کو چومتے اور اس کے بعد انہیں لے کر یوں چلتے کہ سیدہ کو آگے آگے رکھتے، ان کے خود پیچھے پیچھے چلتے، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، جہاں وہ خود بیٹھتے تھے، جو منصب تھا ان کے اپنے بیٹھنے کی جو جگہ تھی، اس جگہ پر جناب صدیقہ کبریٰ کو پیغمبر گرامی بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ غیر معمولی تعظیم اور احترام بتا رہا ہے کہ نگاہ رسول میں سیدہ کا مقام کیا ہے، اور پھر رسول اللہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے اوپر وحی نے پہرا کیا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یہ اتباع کرتے ہیں تو صرف وحی الہی کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کی زندگی پر مسلسل وحی سایہ کیے ہوئے ہے، اور ان کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، تو یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وحی الہی اور الہام الہی اور مرضی الہی سے کرتے ہیں۔ یعنی سیدہ کے احترام میں پیغمبر جو کھڑے ہو رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہو رہے، خدا کھڑا کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح خدا اور مصطفیٰ دونوں امت کو بتا رہے ہیں کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، بے شک، سیدہ فاطمہ کا ٹکڑا۔ اور پھر کہا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احبها فقد احبنی، جس نے زہرا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ ان کو نمونہ، یہ حدیث اس آیت کو مکمل کرتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آیت کہتی ہے کہ رسول اللہ کی رسالت میں یعنی رسول میں نمونہ ہے پوری۔ علامہ صاحب میں اس میں مختصراً چاہوں گی کیونکہ مجھے ایک سیگمنٹ کی جانب جی بالکل 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 بالکل، بس یہ ہماری بات یہیں پر اینڈ ہو گئی کہ رسول اللہ اپنی رسالت کے ساتھ امت کے لیے نمونہ ہے، اور چونکہ امت میں عورتیں بھی موجود ہیں، اور رسالت اگر پوری امت کو نمونہ فراہم نہ کرے تو رسالت میں نقص آئے گا، تو عورتوں کے لیے ان کی مخصوص نسوانی زندگی میں ان کے لیے نمونہ کوئی خاتون نہیں بن سکتی ہے۔ اب وہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جو رسالت کا جذب ہو، اس لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، کہ سیرت بطول کی ہوگی اور وہ سیرت رسول قرار پائے گی۔ سبحان اس طریقے سے لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ کی آیت تکمیل کی منزل پر پہنچا، اس کی کاملاً مراد اور اس کا مکمل مصداق حاصل ہو جائے گا۔ الغرض یہ کہ جس بی بی کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی، جس بی بی کے بغیر امامت مکمل نہیں ہوتی، یہ بی بی نہ خود نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ امام ہیں، لیکن ان کے بغیر کوئی کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ ان کا کردار جب شامل ہوتا ہے تو رسالت بھی مکمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہم فضائل علامہ صاحب کی توسط سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی سکھر سے ہمارے بیورو چیف غفور احمد شیخ صاحب جو کہ بچت بازار میں موجود ہیں وہ جوائن کریں گے، تو چل کے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ہے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو ہے عوام کو جو ہے ریلیف دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے موبائل وین سروس جو ہے یہاں پر جو ہے وہ افتتاح کیا گیا، اس کا آج ہم بات کریں گے جی ڈی رہنما سید شفقت حسین شاہ سے کہ انہوں نے آج یہ افتتاح بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو اسکیم ہے اس سے کس حد تک جو ہے عوام کو فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اچھا اقدام ہے پرائم منسٹر پاکستان کا عمران خان صاحب کا، کیونکہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ یہ فرسٹ ٹائم 7.8 بلین روپیز، تقریباً کو یہ 8 ارب روپے بنتے ہیں کہ اتنا بڑا ریلیف دیا گیا ہے رمضان پیکیج کے لیے، اور اس میں غریب عوام کے لیے بیسیکلی جو آٹا، چینی، دالیں، چاول یہ جو اس میں ہیں، اور اس میں تقریباً کوئی 2100 اس کے علاوہ اشیاء ہیں جس میں اپنا اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی عوام کے جو غریب عوام ہے، جو مستحق عوام ہے، ان کو بینیفٹ دینے کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے۔
जी बिल्कुल, आपने सैयद शफकत शाह की बातें सुनी। उनका कहना ये था कि 8 अरब के तकरीबन करीब ही है जो वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ दिया गया है। तो अब आम आवाम जो है जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था उसको कम से कम रिलीफ मिल सकेगा। जी नाज़रीन गिरामी, फैज़ रमज़ान आप देख रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि ख़िज़रा आप कोई नात सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, खूब देता है खुदा आपके दरवाजे से। तुम करोड़ों नहीं बस एक दिखा दो मुझको, तुम करोड़ों नहीं बस एक दिखा दो मुझको। जिसको कुछ भी ना मिला आपके दरवाजे से, जिसको कुछ भी ना मिला आपके दरवाजे से। और आओ आओ कि यही होगी शफाअत वाजिब। आओ आओ कि यही होगी शफाअत वाजिब। रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, रोज आती है सदा आपके दरवाजे से। कुछ नहीं मेरी तलब इनके करम के आगे, कुछ नहीं मेरी तलब इनके करम के आगे। इतना होता है अता आपके दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना सुभान अल्लाह। होता है अता आपके दरवाजे से, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ रमज़ान नाज़रीन आप देख रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन। आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर्स देख रहे हैं उसके ज़रिए आप ज्वाइन भी हमें कर सकते हैं। जो सवालात करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास जो आलिम मौजूद हैं वो जवाब देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। उसके साथ ही मैं चाहूँगी जो लोग हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सोशल मीडिया पर और कमेंट्स कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ख़ासतौर पर शकीला परवीन है, मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद अली सुमरो कासमी हैं और भी दीगर हमारे साथ शामिल हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए फैज़ रमज़ान। और उसके साथ आप कोई सवाल करना चाहते हैं उससे हमें ज़रूर आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं हमें। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, ख़ज़रा आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा पैनल तब्दील होगा। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک کی لائیو افطار ٹرانسمیشن، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل فاطمہ سلام اللہ علیہ پر۔ میں خاص طور پر آپ سے کہوں، اسکرین پر جو ہمارے نمبرز آ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد پینل تبدیل ہوا ہے، میں چاہوں گی کہ ان کے تعارف کی جانب بڑھوں۔ ہمارے ساتھ پہلی مہمان شخصیت جو موجود ہیں، معروف اسکالر ہیں، نہ صرف معروف اسکالر ہیں بلکہ اینکر پرسن بھی ہیں، ذاکرہ ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے تفصیلی فضائل فاطمہ پر۔ میرے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں، کامران جعفری صاحب، جو کہ نعت خواں بھی ہیں، منقبت خواں بھی ہیں، نوحہ خواں بھی ہیں، اور آج بھی ان کی زبان سے جو ذکر نکلے گا آپ یقیناً سنیں گے اور روح کو افروز کرے گا وہ۔ سب سے پہلے آغاز کروں گی آپ سے اور خوش آمدید بھی کہوں گی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور آج جو ہم جب ذکر کر رہے ہیں جگر گوشہ رسول کا، بے شک ثروت عسکری صاحبہ، میں آغاز کروں گی جہاں ہم نام لیتے ہیں، بے شمار نام ہے، صرف فاطمہ زہرا نہیں، اس کے ساتھ اتنے سارے نام ہیں، لیکن ہم جب نور کی بات کرتے ہیں جس کی آغوش میں آئیں وہ خود ہی نور سے ہیں، اور جہاں خواتین کی بات آتی ہے، ہم خاتون جنت کہا جاتا ہے، خواتین پوری عالم کی، جتنی بھی ہمارا عالم ہے، پوری دنیا ہے، ان کی خواتین کی، خاتون کی بھی سردار۔ بے شک آج ہم ان کے لیے بات کریں گے۔ میں چاہوں گی تھوڑی روشنی ڈالیں، ہم آگے بہت سارے میرے سوالات ہیں، میں آپ کو آج زحمت بھی دوں گی اس پر کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، لیکن آغاز کریں کچھ نور سے کہ یہ جو زہرا نام ساتھ میں لگا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نازیہ، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی ٹیم کی توسط سے تمام ناظرین کو جہاں تک فیض ٹی وی کی ٹرانسمیشن جاری ہے، میں سب کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہی ایک کلام سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کروں کہ شہزادی کونین کی ہو نظر کرم، اور شہزادی کونین کی ہو نظر کرم، اور بس دیجئے اب مجھ کو حشم بحر کرم، اور جس سمت مدینہ ہو وہی ہو میری منزل، جس سمت مدینہ ہو وہی ہو میری منزل، اور سمت بقیے کی ہو اے شاہ امم، اور اے فاطمہ زہرا میں تیرے در کی سوالی، اے فاطمہ زہرا میں تیرے در کی سوالی، رکھ لیجئے ہر آن یوں ہی میرا بھرم، اور معلوم رہے سب کو کہ میں ذاکر شبیر، معلوم رہے سب کو کہ میں ذاکر شبیر، کرنے نہیں پائے گا کوئی مجھ پہ ستم، اور الفاظ بھی گردان بھی اب مجھ کو عطا ہوں۔ مقطع عرض ہے کہ الفاظ بھی گردان بھی اب مجھ کو عطا ہوں، اب دیجئے سربت کو کوئی بحر و نظم، اور شہزادی کونین کی ہو نظر کرم، سبحان اللہ، بس سبحان دیجئے اللہ، اب مجھ کو حشم سبحان اللہ۔ بحر کرم۔ اور آج میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو بزم سجائی ہے، اس بزم میں اس عظیم ترین شخصیت کا ذکر ہے جو کہ شہزادی کونین ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کونین کی شہزادی جو کہ حضرت علی شیر خدا کی زوجہ ہیں، اور دنیا کی ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ کیا کہنا اس ماں کے جو کہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے۔ تو چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت، اور اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آقائے دو جہاں والی کون و مقام، تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید السردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ فاطمہ کیسی بیٹی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی،
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम कायनात की औरतों की सैयदो सरदार हैं। अरब की वो सरजमीन के जहाँ पर बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, वहाँ पर एक बेटी को खुदा ने वो इज्जत, वो मर्तबा, वो मकाम अता किया कि फातिमा उम्मे अबीहा करार पाई। आइए कायनात के मौला हज़रत अली शेर खुदा से पूछते हैं कि फातिमा कैसी ज़ौजा थी। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि फातिमा जन्नत का वो फूल थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार महकते थे। फातिमा जन्नत का वो चिराग थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार जगमगाते थे। तो यकीनन शहजादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा के जिनके दरवाजे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पे जाते हैं तो सबसे आखिर में शहजादी कौनैन के दरवाजे पर आते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व मादिन रिसालत। जब किसी सफ़र से वापस आते हैं तो सबसे पहले फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आते हैं। फातिमा ज़हरा को क्या मर्तबा और क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया कि चाहे तो खफीज़ात को यस्तान बना दे, चाहे तो खफीज़ात को यस्तान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे। हबशी को कभी वाकिफ सुबहान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। शहजादी कौनैन की ज़ात गिरामी, मैं क्या आप क्या, ऐसी हम हजारों नशिस्तें भी बर्पा कर ले तो हम शहजादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक। हमारे साथ कामरान जाफरी भी मौजूद हैं। कामरान, जो जिक्र हो रहा है मैं लेकिन सबसे पहले उस पर हम बात भी इनसे करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो कुछ सुनाएं। बिल्कुल, मैम ने माशाल्लाह मौला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इन्होंने एक जो है वो थोड़ी से वक्त में एक रूहानियत का समा तारी कर दी है। तो बेशक बिल्कुल भी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा बहुत बड़ी ज़ात हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो मैं एक दो शेर आपको सुनाना चाहूँगा भी फातिमा ज़हरा के हवाले से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रेहान आज़मी साहब का ये कलाम है और उनको भी इसाल करेंगे इस जो कलाम के ज़रिए। अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फ़िरदौस का आला मकाम अता फरमाए। इलाही आमीन। और आज अल्लामा मोहम्मद नकवी साहब आज उनकी तरफ वो भी इस जिक्र में है मौला। बिल्कुल हाँ। ज़हरा के घराने से हमको ईमान मिला, कुरान मिला। सुभान अल्लाह। ज़हरा के घराने से हमको ईमान मिला, कुरान मिला। सच पूछो अबू तालिब की कसम, दुनिया को बड़ा फैज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ज़हरा के घराने से हमको कुरान मिला, ईमान मिला। और बड़ी प्यारी बात आप सबको जो भी देखने वाले को नजर करूंगा। काबे में मिले, काबे में नबी, दो नूर के टुकड़े एक हुए। काबे में मिले, काबे में नबी, दो नूर के टुकड़े एक हुए। और नूर के मुनकिर कहने लगे, इंसान से ये इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच पूछो अबू तालिब की कसम, दुनिया को बड़ा फैज़ान मिला।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अब आपकी जानिब फिर दोबारा से बढ़ना चाहूँगी। तस्बीह फ़ातिमा के बारे में नाज़रीन को बताइए, जिसके बग़ैर अब हम जब नमाज भी अदा करते हैं तस्बीह फ़ातिमा साथ साथ चल रही है ज़िंदगी में सबके। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो चाहे वो कुरान हो चाहे वो नमाज हो पढ़ रहे होते हैं, मगर हम उसके बदले में कितनी नेकियां समेट रहे होते हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं उसके, उससे हम सब अनजान होते हैं। देखिए नाज़िया, सबसे पहली बात तो ये कि आज के इस इंतशार के दौर में, आज के इस तफरीक़े के दौर में, आज के इस फ़िरक़ावारियत के दौर में, जबकि कोई रोज़ा 10 मिनट पहले खोल लेता है, कोई 10 मिनट बाद खोलता है, कोई नमाज हाथ खोल के पढ़ता है, कोई हाथ बांध के पढ़ता है, कोई कुरान की तफसीर ऐसे निकालता है, कोई कुरान की तफसीर वैसे बयान करता है। उसमें एक तस्बीह है जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी है जो कि तमाम तर मसालिक फ़िक्र में मुत्तफ़िक़ अलैह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, सबको मालूम है कि 9 बरस बाप के घर में रही, 9 बरस शौहर के घर में रही, कम उम्री की शादी थी, छोटे ऊपर तले के बच्चे थे, रातों को इबादत इलाही थी, दिन को चक्की का पीसना था और घर के काम थे। तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था। मौला कायनात शेर खुदा ने फरमाया, कहा कि फातिमा मैंने सुना है कि आपके बाबा के पास कुछ कनीज़ें आई हैं, अगर आप उसमें से बतौर खादिमा एक कनीज़ ले लीजिए तो कुछ आपके मसाइल भी कम हो जाएंगे। शहजादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई ये समझने की कोशिश ना करे कि मौला कायनात नहीं जानते थे या उन्होंने भेजा, नहीं, सब कुछ मालूम था, सबको सब कुछ मालूम था। लेकिन अगर इस तरह ना होता तो ये रिवायात हम तक कैसे बढ़ती, ये वाक़यात कैसे बनते, हम तक कैसे वाक़यात पहुँचते। तो फातिमा तो ज़हरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि फातिमा अगर मेरी उम्मत की तमाम औरतों को कनीज़ की सहूलत मौजूद हो तो मैं तुमको भी कनीज़ की दे दूँ, लेकिन फातिमा मैं तुम्हें एक तस्बीह तालीम करता हूँ। और ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह जनाब फातिमा तो ज़हरा तालीम फरमाई। कहा कि 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो और उसके बाद रहमत परवरदिगार आलम का नज़ारा देखो। शहजादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लौट कर वापस आई और आने के बाद उन्होंने मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा को फरमाया कि बाबा जान ने ये तस्बीह तालीम फरमाई है। नाज़िया, ये दौर जिसे हम एक मेल डोमिनेटिंग ज़माना कहते हैं जी, इस दौर में अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मैके भेजे कि कोई चीज़ लेकर आ जाओ और वो वापसी में कोई विर्द लेकर आ जाए, कोई दुआ लेकर आ जाए, तो आज का मर्द क्या करेगा। लेकिन वो घराना हिदायत का घराना था। शहजादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा ने 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी तस्बीह फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, इस तस्बीह फातिमा को मैं और आप तो बहुत जल्दी में पढ़ दिया करते हैं, हम बहुत तेजी में तकरार कर लिया करते हैं, हम इंसाफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर इसको पूरी मारिफत के साथ पढ़ा जाए, यानी अल्लाहु अकबर, आप अल्लाह की किबरियाई को तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर करते हुए आप अल्लाह अकबर कहते जाइए, 34 दाने तमाम हो जाएंगे लेकिन अल्लाह की किबरियाई मुकम्मल ना होगी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पर आ जाइए। आप अपनी ज़िंदगी में सोचिए कितनी नेमतें हैं, तमाम नेमतों को जाने दीजिए, सिर्फ अपनी जान के ऊपर गौर कीजिए। खुदा ने अक्ल सलीम अता की, खुदा ने आंखों में रोशनी अता फरमाई, परवरदिगार ने सुनने के लिए कान दिए, रब्बुल आलमीन ने बोलने के लिए ज़बान दी, खुदा ने कल्ब और जहन दिया, अक्ल सलीम दी, क्या कुछ दिया। और उसके बाद वालिदैन की रहमत दी और औलाद जैसी नेमत दी। कायनात इस आलम शहरियार, इस आलम रंगो बू को सजाकर इस हजरत इंसान को तस्खीर करने के वास्ते दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक एक नेमत को सोचते जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह करते जाएंगे। नेमत खुदा की बेतहाशाएं अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा में तमाम हो जाएगा। और जब तमाम तर नेमतों को गिन चुके उसके बाद परवरदिगार आलम की तस्बीह और तक़दीस की मंजिल आती है कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शान अजीम है जिसने मुझे इतनी नेमत। सुभान अल्लाह। हमारे पास एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? जी मैं खान बोलदार बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट घोट किशन से। जी, फैज़ रमजान आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे या कोई सवाल करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है फैज़ रमजान, फैज़ टीवी पे हम बिल्कुल देख रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा मालूमात मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रहा है। अच्छे कभी डॉक्टर आते हैं आपके गेस्ट और भी
اسلامی معلومات لے رہے ہیں الحمدللہ. بہت ہی بہت اچھا پروگرام شکریہ. چل رہا ہے. بہت شکریہ. Thank you. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ چلیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ جب ذکر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا بالکل روکنے کا کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی کا. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس تسبیح جناب فاطمہ الزہرا کو پہلی مرتبہ اس تسبیح فاطمہ الزہرا کو کیسے بنایا گیا؟ حضرت حمزہ جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، پہلے دفعہ لقب سید الشہداء کا حضرت حمزہ کو ملا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کا لقب بعد میں ملا ہے. تو حضرت حمزہ کی قبر پر جناب فاطمہ الزہرا جایا کرتی تھیں، گریا کیا کرتی تھی. تو وہیں کی مٹی کو گوندھ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر اس کو ایک دھاگے میں پرو لیا. وہ تھی تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اسی وجہ سے آج ہم قبر امام حسین علیہ السلام کی تسبیح کو خاک شفا کی تسبیح گردانتے ہیں. تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جو تسبیح ہے جناب فاطمہ الزہرا کی، اس کے بعد شہزادی کونین کے گھر میں جناب فضہ جیسی کنیز بھی تشریف لائی ہیں. لیکن جناب فضہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جناب فاطمہ الزہرا ایک روز جناب فاطمہ زہرا گھر کے کام کرتی ہیں، ایک روز جناب فضہ گھر کے کام کرتی ہیں. ایک روز مصلی عبادت پر وہ ہوتی ہیں، ایک روز مصلی عبادت پر یہ ہوتی ہیں. اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے؟ زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے. تو جناب فضہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سورہ دہر کا نزول ہوا، سب کو معلوم ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بخار میں مبتلا تھے. شہزادی کونین نے 3 روزوں کی منت مانی اور 3 روزوں کی منت ماننے کے بعد جب بچے شفا یاب ہو گئے تو گھر کے تمام افراد نے روزے رکھے. فاطمہ زہرا نے افطار کے واسطے روٹیاں پکائیں اور عین افطار کا وقت نزدیک تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و مادن رسالت. تمام افراد نے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں. پانی سے روزہ افطار کر لیا. دوسرا دن پھر ایسے ہی ہوا، تیسرا دن پھر ایسے ہی ہوا. کبھی مسکین آیا، کبھی اسیر آیا، کبھی سائل آیا. شہزادی کونین کے گھرانے کے چہرے اترے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، کہا پروردگار عالم میرے بچوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں. ادھر سے آواز آئی، کہا کہ اے میرے حبیب بات تو اس وقت بنے گی جب سورہ دہر کی آیات اتریں گی. اور جب سورہ دہر کی آیات نازل ہوئی تو سورہ دہر کی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہے، مگر شہزادی کونین کے گھر کی کنیزی کے صدقے میں جناب فضہ شامل ہیں. سبحان اللہ. بے شک جو ہمیشہ ساتھ چلیں، سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. بالکل. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں جناب فضہ سلام اللہ علیہا نکلی. کسی نے کہا کہ مبارک ہو فضہ، تو جنت کے مالکوں میں سے بن گئی. فضہ نے کہا کون سی جنت؟ سورہ دہر کے نزول کے بعد کہا وہی جنت جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، جہاں پر حور و غلمان ہوں گے. فضہ نے کہا میری جنت تو در سیدہ کی کنیزی ہے، جہاں صبح ہوتی ہے تو حسنین کا چہرہ دیکھتی ہوں، شام ہوتی ہے تو جناب زینب کا سبحان دیدار اللہ. کرتی ہوں. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ پھر ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا نام ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سے شہر سے؟ مظفر گڑھ سے راؤ کامران بات کر رہا ہوں. فیض رمضان دیکھ رہے ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا کہنا یہ تھا، پوچھنا چاہیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں کے بعد جو ہے ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ٹوٹل حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر اس میں پائی؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا آپ کے لیے سوال آیا ہے یہ، اگر آپ نے صحیح سے سن لیا یا پھر میں بتا سن لیا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا خوبصورت سوال ہے ان کا، بہت یہ کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اچھا دیکھیں یہاں پر کئی روایات آتی ہیں، مکتبہ تشیع کی علیحدہ روایات ہے، مکتبہ تسنن کی علیحدہ روایات ہے. میں فقہ جعفری کی روح سے جواب دوں گی. 9 برس بی بی بابا کے گھر میں رہی، 9 برس شوہر کے گھر میں رہی. یعنی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھی تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ مہر و محبت کا پیکر تھیں. جناب خدیجہ جس شخصیت کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، اپنے بدلے ایک بچی کو چھوڑ کر گئی ہیں. وہ بچی جب باپ کانٹے بچھائے جاتے ہیں اس کے راستے میں، سر پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں، جب باپ زخموں سے لہو لہان ہو کر آتا ہے تو فاطمہ مجسم محبت، مجسم رحمت بن کر
नज़र आती हैं, ऐसी मुजस्सम मोहब्बत बनकर नज़र आती हैं कि मक्के की औरतों ने कहा कि ये तो अपने बाप की माँ लगती है। माँ का अल्लाह के लक़ब रसूल मिल गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा उम्मे अबिया हैं। और जब 9 बरस की उम्र के बाद ये शौहर के घर में तशरीफ़ लाई तो फातिमा के हुस्न अमल ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर को जन्नत नज़ीर बना दिया था, इसलिए कि तमाम तवारीख़ मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब फातिमा बिनते असद मौजूद थी। मैं बहुत इख्तिलाफ करती हूँ आजकल की मीडिया से जो कि इस खूबसूरत रिश्ते को गलत अंदाज से पोर्ट्रेट करता है, सास और बहू का रिश्ता। कोई दरे सैयदा पर पूछे तो सही कि ये कितना खूबसूरत, ये कितना कीमती रिश्ता है कि ना सास की मर्तबत कम है ना बहू की मर्तबत कम है, कि सास वो है जिसके लिए खाना काबा में नया दरवाजा बन गया, बहू वो है जिसके लिए तत्हीर की आयत नाजिल हो गई। और तमाम किताबें मुत्तफ़िक़ फुप्पी का रिश्ता भी हमारे यहाँ मीडिया पर जो पेश किया जाता है, हम अगर बीबी ज़ैनब की बात करते हैं तो क्या खूबसूरती है उस रिश्ते की, बिल्कुल, जिसे हमने क्या बनाकर रख दिया। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात, लाइव कॉलर फिर एक मौजूद है और आपके लिए सवाल आ रहा है यकीनी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन से शहर से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अज़ादार हुसैन है, कोट छुट्टा से बात कर रहा हूँ। जी कुछ कहना चाहेंगे? फैज़ रमजान आप देख रहे हैं? जी माशाल्लाह जबरदस्त ट्रांसमिशन है। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे? सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सवाल ये है कि अगर कोई रोजादार है ना, अचानक वो बीमार हो जाता है तो रोजा की हालत में क्या वो इंजेक्शन वगैरह लगवा सकता है किसी डॉक्टर से? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सही, पहले इनके सवाल का जवाब दे दूं, पहले अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं? जी बस मुझे फिर इनसे कलाम भी सुनना है। अच्छा हाँ, तो शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब शौहर के घर में आई तो तालिब जंग बद्र के बाद लापता हो गए थे, उनके मुतालिक तारीख में नहीं मिलता। अकील कसीरुल अयाल थे, जाफर जंग मौता में शहीद हो गए थे। करीनस कयास ये है कि फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात के साथ रहती थी। छोटे बेटों से वैसे भी माओं को ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती है, लेकिन फातिमा ज़हरा और फातिमा बिनते असद का हमें कहीं कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आता। ये इतना खूबसूरत रिश्ता नज़र आता है कि जहाँ पर सास की अज़मतों को भी सलाम है और बहू की अज़मतों को भी सलाम है। बेशक। अच्छा वो सवाल था मुख्तसरन, उसका कोई जवाब दें ताकि फिर मैं देखिए रोज़े का जो फ़िक़ही मसला है, रोज़े का ताल्लुक़ है हलक़ से नीचे चीज़ उतरने का मसला है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ हलक से नीचे उतारते हैं तो आपका रोज़ा जो है मुतासिर होगा। तो इंजेक्शन की सूरत में रोज़ा मुतासिर तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये कि इज्तनाब करें, फ़िक़ह जाफ़री के हिसाब से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया। मैं अब चाहूँगी कि कामरान जाफ़री आप भी कुछ नज़र करें, हमारे को कलाम पेश करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो भी फातिमा ज़हरा से था, एक नात की सूरत में वो पेश करना चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो खूबसूरत नात है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं अपने महबूब से कि मेरे महबूब मुझको तुम्हारी कसम, मैंने दुनिया बनाई तुम्हारे लिए, और चांद सूरज बनाए ज़मीं आसमां, सारी महफिल सजाई तुम्हारे लिए। मेरे महबूब मुझको तुम्हारी कसम, मैंने दुनिया बनाई तुम्हारे लिए। और किन किन खुसूसियात से नवाजा गया मेरे मौला का, आपकी समातों को नजर करूंगा कि फातिमा से तुम्हें है नवाजा गया, और अली सा वसी तुमको बख्शा गया। तुमको बख्शे गए हैं हुसैन और हसन, किस नबी को बताओ ये रुतबा मिला। तेरे बच्चे तो जन्नत के सरदार हैं, और ये जन्नत बनाई तुम्हारे लिए। मेरे महबूब मुझको तुम्हारी कसम, मैंने दुनिया बनाई तुम्हारे लिए। और बड़ी खूबसूरत बात आप सबकी समातों को नजर और जो सुन रहे हैं कि ये जो खुश रंग महकी हुई वादियां, आसमां पर
چمکتی ہوئی کہکشاں، یہ دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے اور بنائے ہے میں نے جو دونوں جہاں، ہے قسم مجھ کو اپنی ہی توقیر کی، میری ساری خدائی تمہارے لیے، سبحان اللہ، میرے محبوب مجھ کو تمہاری قسم، میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے۔ اور ایک بڑی پیاری بات، بہت خوبصورت شعر کہ حضور پاک کو کس طرح سنوارا گیا، نکھارا گیا کہ تم کو کچھ اس طرح سے سنوارا گیا، حسن یوسف کے سر کو جھکایا گیا، اور نوری پہ گئے تمہارا بنایا گیا، ہر نجاست سے ہے دور رکھا گیا، اور انما نے آیت ہے، انما نے یہ دنیا کو بتلا دیا، سب کی سب پارسائی تمہارے، سبحان اللہ، میرے محبوب مجھ کو تمہاری قسم، میں نے دنیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی میں جب لفظ آ گیا ہے نجاست کا بھی، طہارت کا بھی، ہم جب شہزادی فاطمہ کی بات کرتے ہیں، نجاست ہمیشہ کے لیے ان سے دور، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بے شک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد کا انتخاب کیا تو وہ بھی معصومہ کے لیے ایک معصوم ہی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، خداوند عالم جب بیٹی دیتا ہے تو اس بیٹی کو دوسرے گھر جانا ہی ہوتا ہے، پرایا گھر جانا ہی پڑتا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو بیایا ہی جاتا ہے۔ اور جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ عمر آئی کہ جب عقد کے پیغام آنے لگے، تو مکے کا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے شہزادی، مدینے کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کا پیغام نہ دیا ہو۔ اور جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عقد کا پیغام دیا تو تاریخ یہ کہتی کہ ہمیشہ آیا کرتے تھے اس گھر میں۔ ارے کوئی نیا گھر تھا، پرورش پائی ہے رسول کی آغوش میں، اسی گھر میں پلے بڑے ہیں، لیکن آج آنے کی شان الگ ہے، چلنے کی طرز جدا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھکائے ہوئے شرم مولا سے، کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ دق الباب کرتے ہیں۔ ام سلمہ ام المومنین نے پوچھا کہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ جلدی کرو، آگے بڑھو، دروازہ کھولو، اس سے پہلے کہ علی آئے آسمان سے جبرائیل میں امین بالکل نہیں روکنا چاہ رہی، لیکن میں پھر جاؤں گی۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نازیہ علی صاحبہ بات کر رہی ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی بھائی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سے شہر سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، نازیہ آباد سے شاہد نام ہے، آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ شو ہوسٹ کرتے ہیں، ان کا بھی شو بہترین ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ، فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں آپ کے معزز گیسٹ، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ روزے کے وقت سو کے وقت گزار دیتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ چلیں، بہت شکریہ، اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیں گے، لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہیے ہماری۔ جی وہیں سے میں قطع کلامی کی معافی بھی چاہوں گی آپ سے، وہیں سے آغاز کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آسمان سے تشریف لائے ہیں اور علی کے عقد کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور شہزادی کونین کے عقد کا پیغام مولا کائنات نے دیا، اور مولا کائنات اور حضرت علی ابن ابی طالب اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا۔ کائنات کا ایک ایسا عظیم ترین گھرانہ تشکیل پایا کہ جس گھر میں امامت آئی، جس گھر میں عصمت آئی، جس گھر میں ولایت آئی، جس گھر میں ہدایت آئی، اور قیامت تک کے واسطے آئی۔ اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بیاہ کر بابا کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی تو شہزادی کونین کو معلوم تھا کہ شوہر کا گھر، اس گھر میں لگژریز نہیں ہے، اس گھر میں آسائشات نہیں ہے، اس گھر میں تعیشات نہیں ہے، بلکہ یہ گھر اسلام کے ایک سچے سپاہی کا گھر ہے، ایک مجاہد کا گھر ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس گھر میں فقر و فاقہ دیکھا، آلام و مصائب دیکھے، مگر وہ عظیم ترین گھرانہ تشکیل پایا کہ فاطمہ الزہرا کی آغوش میں جو بچے پروان چڑھے، ان بچوں نے اسلام کی تقدیر تبدیل کر دی۔
بے شک سبحان اللہ. اچھا وہی جو ہمارے ابھی کالر تھے انہوں نے سوال کیا تھا, میں اس کی جانب آنا چاہوں گی کہ روزے کی حالت میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے سو جاتے ہیں تو ٹائم ہمارا اس طرح سے ہو جائے گا, اس میں پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے, روزے دار کا جاگنا بھی عبادت ہے, روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے. اس یعنی دسترخوان رحمت سجا ہوا ہے, پروردگار میزبان ہے, آپ مہمان ہیں. سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنی عظمتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف برکتیں اتاری بلکہ مواقع بھی ایسے دیتا چلا گیا جیسے ایک مہمان کو لاڈ اور پیار سے رکھا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, دعوت کی جاتی ہے. خوبصورت مہینہ ہے. لیکن میں ایک بات اپنے بھائی صاحب سے کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں آپ نے یہ بڑی خوبصورت عبایا پہنی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوپر جو یہ کلرز نظر آ رہے ہیں اس سے اس کی حسن اور خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر وہ روزہ رکھ کر نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے, ذکر و اذکار کریں گے تو ان کے روزے کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس میں پروردگار عالم کو محبوب سے دیکھیں جو روزے کا گول ہے, روزے کا ایم ہے, وہ ہے لعلکم تتقون. تقوی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں بہت ایفرٹس کرنی پڑیں گی, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو اس محنت کو کرنے کے لیے اگر میں اور آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے. بہت زبردست بات ہو گئی. اچھا جب ہم جو بات کر رہے ہیں اسی سلسلے کو, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس کرنے کے لیے اور میں چاہتی بھی ہوں ان کے جوابات ہم تک بھی پہنچیں, کچھ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہو. میں چاہوں گی آیت تطہیر کے بارے میں کچھ بتائیے. آیت تطہیر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں نازل ہوئی. سب کو معلوم ہے کہ ایک چادر تھی رسول کی, وہ ردائے رسالت تھی. یہ وہی چادر ہے کہ جس کے لیے قرآن میں یا ایھا المزمل کہہ کر قسم کھائی گئی ہے. یہ وہی چادر ہے جو رسول کے دوش پر ہوا کرتی تھی. رسول مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے اور اعلان رسالت کیا کرتے تھے. یہ وہی ردائے رسالت ہے کہ جس کو اوڑھ کر جس ردائے رسالت کے سائے میں آپ غار حرا کی بلندیوں پہ ہوتے تھے اور وہاں پر جبرائیل امین پیغام وہی لے کر آیا کرتے تھے. یہ وہی ردائے رسالت ہے کہ جس کو حضرت خدیجہ نے اڑھا دیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب سورہ علق کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. روایات یہ کہتی ہیں کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی, بے حد محبت تھی. روزانہ جایا کرتے تھے, صبح شام دیکھا کرتے تھے اور اس طریقے سے فاطمہ زہرا کی زیارت کیا کرتے تھے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب شہزادی کونین آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی ہاتھ کی پشت کا بوسہ لیا کرتے تھے, کبھی جبین اقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فاطمہ ایک شادی شدہ خاتون ہے, وہ شوہر کے گھر سے آتی ہیں, آپ اس قدر ان کی پیشانی کے بوسے کیوں لیتے ہیں, ہاتھ کی پشت کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. تو یہ وہی شہزادی کونین کا گھرانہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر تطہیر کے ذریعے ایک بیت بنا دیا, ایک گھر بنا دیا, ایک چادر تطہیر کا سایہ آ گیا اور اس چادر تطہیر کے سائے میں امام حسن آ گئے, امام حسین آ گئے, خود شہزادی زینب, شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ گئی, مولا کائنات شیر خدا آ گئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ یہ وہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد جس وقت روایت یہ کہتی ہے کہ آیت تطہیر کے نزول سے پہلے جبرائیل امین نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ یا ربی ومن تحت الکساء, کون ہے اس چادر تطہیر کے نیچے؟ میں کہوں کہ جبرائیل کون اس میں سے نیا ہے آپ کے لیے؟ بھئی رسول کے پاس صبح شام وہی لے کر آپ آتے ہیں. فاطمہ زہرا کے بچوں کی کبھی چکی چلانے کے لیے آ گئے, کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ گئے, کبھی عید کے لباس لے کر آ گئے, کبھی مولا کائنات علی شیر خدا کے لیے ذوالفقار لے کر آ گئے. کون نیا ہے آپ کے لیے؟ تو جبرائیل امین جواب دیں گے کہ میں الگ الگ سب کو پہچانتا ہوں, وہ نور عصمت ہے, وہ نور رسالت ہے, وہ نور امامت ہے, وہ نور ولایت ہے, لیکن آج چادر تطہیر کے نیچے یہ پانچوں نور ایک دوسرے سے آپس میں ایسے مدغم ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا نور ہے. اور ادھر سے جواب ملا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. یعنی مرکز تعارف قرار دیا گیا جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی ذات گرامی. سبحان اللہ. اچھا جب آپ یہ بات کر رہی تھی اس میں جہاں ہم بات کرتے ہیں, جب بوسے کا ذکر آ جاتا ہے نا, کہ جس طرح سے اپنی لاڈلی بیٹی کو بوسہ دیا, اسی طرح سے ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے تھے نہایت لاڈلے تھے. ہماری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا. ان کی پیدائش کے وقت
जिस वक्त गले को बोसा दिया गया, उस वक्त का बताइए कि वो बेटी जिसको बताया भी गया कि इसके गले का बोसा है तारीख क्यों में ले एक बड़ी खूबसूरत रिवायत मिलती है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर में 3 शाबान को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो जो भी मलक तहनीयत लेकर आया वो ताज़ियत करता हुआ आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये नवासा जुर्म बेखता मक्तल करबला में शहीद किया जाएगा और वाक़यात करबला सुनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए और आपने अपनी प्यारी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा को वाक़यात सुनाए। मुझे यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, शहज़ादी कौनैन रोए, घर के तमाम अफराद रोए, तमाम मकीन रोए। यूँ कहिए कि विलादत हुसैन के दिन भी मजलिस बर्पा हो गई। इसीलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ 3 शाबान को कि मजलूम करबला की विलादत का रोज़ है, इतना हंसो के आँख से आंसू निकल पड़े। तो शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खुदा ने एक ऐसा फर्जंद अता, वो कि दोनों बेटों की बात है, हसनैन सकलैन, ये एक हमवज़न अल्फाज हैं। तो शहज़ादी कौनैन दोनों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बन गए, लेकिन इसमें हुसैन का मर्तबा कुछ अलग नजर आता है कि उनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये हुसैन वो है कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खुतबे को अधूरा छोड़ दिया, कभी सजदे को तूल दे दिया, नाना के पुष्प पर नवासा सवार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 8 दफ़ा नहीं, बल्कि कम अज़ कम 70 मरतबा कहा सुब्हान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा और मकाम तमाम मिल्लत इस्लामिया को बताया। तो अल्लाह के रसूल रिवायत एक तारीख में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ईद का दिन है, ईद उल फित्र भी आएगी माह रमज़ान गुजरने के बाद, लिहाजा मैं इस रिवायत को चाहती हूँ कि आपकी समातों की नज़र करूँ कि ईद आई मदीने में। बच्चों ने कहा नाना जान मदीने के तमाम बच्चों के पास सवारी मौजूद है, हमारे पास कोई सवारी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका बन गए, बच्चों से कहा बैठ जाओ। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चले तो सहाबा कराम में से किसी ने अर्ज़ की, कहा कि कितनी बेहतरीन सवारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी तो कहो कि कितने अच्छे सवार हैं। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंजिलत के मुताल्लिक मैं इससे बढ़कर और क्या अर्ज़ करूं कि ये वो 2 शहजादे नजर आते हैं कि जिनसे रसूल को एक खास निस्बत थी और रसूल की नस्ल चली है इन दोनों शहजादों के जरिए। ये एक आप क्वांटिटी के एतबार से ले लीजिए या क्वालिटी के एतबार से ले लीजिए। अगर क्वांटिटी के एतबार से लीजिए तो आज पूरी दुनिया में सादात कराम मौजूद हैं, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, हर जगह पर सादात कराम मौजूद है। और अगर क्वालिटी के एतबार से लीजिए तो आज भी फरजंद ज़हरा यूसुफ ज़हरा मौजूद है पर्दे गैब में, कोई शुमार नहीं है, कोई हो नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगी कामरान ने कलाम इस वक्त जिस तरह से मोहतरमा ने खूबसूरत सी बात की कि सवारी वो रसूल पाक बने और फिर वो सवार कैसे थे, तो इसी बात पे एक बहुत खूबसूरत सा मैं आपको एक अच्छा सा कलाम सुनाऊंगा जिसके अंदर हुजूर पाक की और मौला हुसैन का इश्क बयान है। सुभान अल्लाह। आप सबकी भी नज़र करूंगा और जितने हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उन सबको भी सुनाऊंगा। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल हैदर की इसमें जान तो करारे बतूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। और बड़ी प्यारी बात, कितनी अजीम शान है मौला हुसैन की, कितनी अजीम शान है मौला हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। बेशक सुभान अल्लाह। जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। और बड़ी प्यारी बात के गुजरा जहां जहां से
نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا ارے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اور راضیہ بہت ایک خوبصورت سی بات جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں. ایک بہت اچھا سا شعر ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے ارے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. اور ایک بڑا پیارا میسج سبحان اللہ میں آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ خوشیاں سبھی نثار ہو اس پر جہان کی خوشیاں سبھی نثار ہوں اس پر جہان کی. کس پر؟ جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غم حسین میں رونا قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نبوت کا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ کامران. اور بس آخر میں آپ سے التماس کروں گی کہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ ہم اب دوسری بار رمضان المبارک کرونا وائرس بھی ساتھ میں فیس کر رہے ہیں. بے شمار مشکلات ہیں, بے روزگاری ہے. آخر میں کوئی دعا کریں. اور جو آج ہم نے باتیں کی, ہم تو صدقہ ہی کھاتے ہیں, صدقہ ہی کھاتے ہیں ہم تسبیح فاطمہ کا, تو کیوں نہ آج بات کریں. میں آپ سے گزارش کروں گی. یہ دعا کی منزل ہے جی اے خاصے. بہت مختصر ٹائم بچا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد میں افطار اور اس کی اذان کی جانب بڑھوں گی مغرب کی. بالکل مختصر. میں چاہوں گی اس وقت امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے پاک پروردگار قاضی الحاجات یا رب العالمین, پوری دنیا میں جہاں جہاں پر روزے دار موجود ہیں, جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ سکیں, یا رب العالمین ان کی تمام تر عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرما دے. میرے مالک اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. بنی نوع انسانیت کو تمام تر بلاؤں تمام تر وباؤں سے دور فرما دے. ہر بے گھر کو گھر عطا کر دے, ہر بے زر کو زر عطا کر دے, ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے. ہمارے لیے اسباب حج اور زیارات مہیا فرما دے. بہت شکریہ. آمین. ناظرین, فیض رمضان آپ نے لائیو ٹرانسمیشن دیکھی. اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنا تیسرا روزہ افطار کریں. فیض رمضان فیض رمضان